السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے پیارے بچوں؟ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ کہانی گھر میں خوش آمدید، جہاں آپ روزانہ سنتے ہیں رنگ برنگی نئی پرانی ہستی ہساتی سیکھتی سکھلاتی کہانیاں، اور آج کل سن رہے ہیں سچی قرآنی کہانیاں۔ آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک مسجد کی کہانی، ایسی مسجد جس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جلانے کا حکم دیا تھا۔ بھلا یہ اس مسجد کے اندر کیا ہوا تھا، سنتے ہیں۔ 10ویں سپارے میں سورۃ التوبہ میں اللہ تعالیٰ نے مساجد کی تعمیر کے بارے میں بات کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں، جب وہ مسجد بنائیں پھر فائدہ ہوتا ہے۔ اور ایسی ہی مساجد ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو اچھی لگتی ہیں۔ اور پھر 11ویں پیرا میں ہی سورۃ التوبہ میں اللہ تعالیٰ نے اس مسجد کے بارے میں بات کی، جس کی کہانی ہم ابھی سننے جا رہے ہیں، سنتے ہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اور وہاں پر قبیلہ خزرج کا ایک آدمی پہلے ہی رہتا تھا، اس کا نام تھا ابو عامر راہب۔ ابو عامر جو تھا وہ عیسائی ہو گیا تھا اور اس کے پاس بہت علم تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تھے وہاں پر تو وہ بہت ہی عبادت گزار تھا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا، اور اپنے قبیلے میں بہت ہی اس کا ادب اور احترام کیا جاتا تھا۔ جب نبی کریم ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے اور مسلمانوں کا آپ کے پاس اجتماع ہونے لگا اور اسلام کا بول بالا ہو گیا، اور بدر کی لڑائی میں بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہی فتح عطا فرمائی، تو ابو عامر کو تو یہ بات بہت بری لگی۔ اس نے کھلم کھلا دشمنی ظاہر کرنا شروع کر دی، ایسے بھاگ کر کفار مشرکین کے پاس گیا اور انہیں کہنے لگا، آپ لوگ ضرور جو ہے نا محمد کے ساتھ جنگ کریں، مجھے تو وہ لوگ بالکل نہیں پسند۔ مشرکین نے اس کی بات مانی اور دوبارہ مسلمانوں اور کفار کی جنگ احد ہوئی، جس میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے پھر کامیابی دی۔ جنگ احد میں بھی اس نے دونوں طرف میدان کے کئی گڑھے کھود رکھے تھے، اور ان گڑھوں میں گرنے کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت نقصان ہوا تھا۔ وہ عامر نے جنگ کے شروع میں اپنی قوم انصار کے پاس جا کر کہا تھا کہ تم لوگ میری مدد کرو، اور یہ جو مکہ سے آئے ہیں نا محمد، ان کا ساتھ چھوڑ دو، ہم لوگ مدینہ کے رہنے والے ہیں، اپنی حکومت بنائیں گے، محمد کا ساتھ نہ دو۔ مگر انہوں نے بالکل منع کر دیا اور کہنے لگے، اللہ تعالیٰ کے دشمن، اللہ تعالیٰ تمہیں برباد کرے۔ اس کو بہت ہی برا بھلا کہا، اس کی بے عزتی کی۔ اب وہ یہ کہتا ہوا واپس ہو گیا کہ میری بات تو میری قوم اور ہی بگڑ گئی ہے۔ نبی پاک نے اس کے فرار ہونے سے پہلے، یعنی کہ جب وہ بھاگ رہا تھا، تو اس کو اسلام کی دعوت دی، اس کو قرآن سنایا، اس کو قرآن سمجھایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بات ہے، اس پر عمل کرو گے تو ہی تمہاری دنیا اچھی ہوگی اور مرنے کے بعد جنت بھی ملے گی۔ لیکن اس نے اسلام لانے سے بالکل انکار کر دیا، اور نہ صرف انکار کیا بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت ہی بدتمیزی بھی کی۔
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بد دعا کی اور کہا کہ اللہ کرے یہ کبھی اپنے وطن واپس نہ آئے، پردیس میں ہی مرے۔ چنانچہ ہوا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بد دعا دی تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتے۔ اور ہوا یہ کہ جب وہ جنگ احد سے فارغ ہو گئے اور اس نے دیکھا کہ مسلمان یہ جنگ بھی جیت گئے ہیں، بڑھتا چلا جا رہا ہے، سب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں، مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، تو وہ ملک روم کے ہرقل کے پاس گیا۔ ایک بہت ہی بڑا ملک تھا، سپر پاور تھا، امریکہ سے بھی بڑا تھا، اور اس کا جو بادشاہ ہوتا تھا اس کو ہرقل کہتے تھے۔ اب وہ اس کے پاس گیا اور کہا، ہمارے یہاں ایک آدمی آ گیا ہے، اس کا نام محمد ہے، اور سارے لوگوں کو دین کی دعوت دیتا ہے جس کا نام اسلام ہے، اور ان لوگوں کی تعداد بہت ہی تیزی سے بڑھ رہی ہے، اور اگر ان کی تعداد بڑھ گئی تو ایک دن وہ تمہارے پاس بھی آ جائیں گے، تو بہتر ہے کہ انہیں ختم کر دیں، تو تم اس میں میری مدد کرو۔ ہرقل نے وعدہ کر لیا اور کہا، ہاں بالکل ٹھیک ہے، تم انہیں ختم کرنے کے لیے کام کرو، میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ وہ بڑا خوش ہوا اور ہرقل کے پاس ہی ٹھہر گیا۔ اپنی قوم میں انصار میں کچھ لوگ تھے جو اس کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ یاد ہے نا آپ کو، جو منافقین ہوتے ہیں وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اوپر سے تو مسلمان ہوتے ہیں لیکن اندر سے مسلمانوں کے بڑے خلاف ہوتے تھے۔ اس نے لوگوں کو پیغام بھیجا کہ میں لشکر لے کر آ رہا ہوں اور اب تو خوب جنگ ہوگی اور ہم جیت جائیں گے، اور یہ اسلام وغیرہ مسلمان یہ سب ختم ہو جائے گا، تو تم لوگ ایسی جگہ بناؤ جہاں تم اکٹھے ہو کے جنگ کے منصوبے بنا سکو، اور میں یہاں سے پیغام بھیجوں یا خط بھیجوں، وہاں پر آیا کرے، تو جب میں پھر آؤں گا تو وہی ہمارا ہیڈ کوارٹر بھی بن جائے گا۔ چنانچہ منافقین نے مسجد قباء کے قریب ہی ایک اور مسجد بنا ڈالی اور بہت ہی خوبصورت مسجد بنائی، عالی شان مسجد، اونچی چھت، بڑی بڑی دیواریں، اور انہوں نے جلدی جلدی بنا لی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تیار ہو رہے تھے جنگ تبوک کے لیے۔ نکلنے سے پہلے وہ منافقین نبی پاک کے پاس آئے اور کہنے لگے، ہم نے یہ مسجد بنائی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ یہاں آ کر خود نماز پڑھیے اور جماعت بھی کرا دیجیے تاکہ یہ سب لوگ یہاں نماز پڑھنا شروع ہوں۔ اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یہ مسجد تو ہم نے اصل میں بنائی ہے بہت ہی کمزور، غریب اور مسافر لوگوں کے لیے۔ سردی کی راتوں میں جو لوگ دور مسجد نہیں جا سکتے وہ یہاں پر آ جایا کریں گے۔ لیکن اصل میں انہوں نے وہ مسجد کیوں بنائی تھی؟ وہ تو انہوں نے اس لیے بنائی تھی تاکہ وہ وہاں پہ اکٹھے ہو کر مسلمانوں کے خلاف منصوبے بنائیں اور پھر جنگ میں ان کو ختم کر دے۔ اللہ تعالیٰ تو نہیں چاہتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ قدم بھی رکھیں۔ نبی پاک نے کہا کہ اس وقت تو ہمیں سفر پہ جانا ہے اور جب واپس آئیں گے تو اللہ نے چاہا تو دیکھا جائے گا، پھر ہم یہاں پہ نماز پڑھیں گے۔ نبی پاک جنگ تبوک سے فارغ ہو کر مدینہ کی طرف آ رہے تھے، تو مدینہ پہنچنے میں ایک دن یا ایک دن سے کچھ کم رہ گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے بھیجا اپنے فرشتے جبرائیل علیہ السلام کو وہاں، اور جبرائیل وہاں پہنچے مسجد زرار کی خبر لے کر،
اس مسجد کا نام تھا مسجد ضرار۔ اس خبر میں انہوں نے بتایا اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کو کہ جو مسجد قباء کے قریب ایک اور مسجد بنائی ہے، ان لوگوں نے وہ مسجد اصل میں مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کے لیے، مسلمانوں میں لڑائی کروانے کے لیے ہے، اور ایسی مسجد اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ ہرگز وہاں نہ جانا، وہاں پر قدم بھی نہ رکھنا۔ اصل میں جو مسجدیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے وہ مسجدیں قباء جیسی ہیں، جو پہلے دن سے ہی اس لیے بنائی گئی تھی کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جا سکے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے فوراً ایک ٹیم بنائی اور چند لوگوں کو مسجد ضرار کی طرف بھیجا کہ اس مسجد کو میرے وہاں پہنچنے سے پہلے ختم کر دیا جائے۔ وہ لوگ وہاں پہ گئے اور انہوں نے جو مسجد میں لوگ تھے ان کو باہر نکالا اور مسجد کو جلا دیا، اور اس طرح وہ مسجد جل گئی۔ جن لوگوں نے یہ مسجد بنائی تھی، منافقین نے، ان لوگوں کی تعداد 12 تھی، اور انہوں نے جب دیکھا کہ صحابہ جو ہیں لکڑی جلتی ہوئی لے کر آ رہے ہیں مسجد جلانے کے لیے، تو وہ وہاں سے باہر نکل گئے۔ جب سب لوگ باہر نکل گئے تو صحابہ نے اس لکڑی سے اس مسجد کو بالکل ختم کر دیا۔ اب وہ لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ ایسا کیوں کیا ہے؟ مسجد تو اللہ تعالیٰ کا گھر ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا گھر کون جلاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی یہ اپنے نبی کو بتا دیا تھا کہ ان کی باتوں میں نہ آنا، یہ جھوٹے لوگ ہیں، جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، اور ان کی جو نیت ہے، ان کا جو مقصد ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ انہوں نے مسجد اس لیے بنائی تھی کہ وہ اسلام کے خلاف منصوبے بنا سکے، مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کے، ان کو ہرانے کے، اور وہ شخص ابو عامر جس کو وہ بہت نیک سمجھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر لعنت بھیج دی۔ جو مسلمانوں میں پھوٹ ڈلوانے کی کوشش کرتا ہے اسے اللہ تعالیٰ بالکل پسند نہیں کرتے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ پیارے بچوں، یاد ہے نا، ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔